السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 27، آیت نمبر 107، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. سبق شروع کرنے سے پہلے آج کا ہمارا ٹاپک ہے گنہ. پہلے میں حروف اخفا، حروف مدہ، حروف قلقلہ اور جو ہے ادغام کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں. وہ ہم نے اچھے سے سیکھا بھی، اس کی پریکٹس بھی کی. آج ہم کریں گے گنہ کی پریکٹس. پہلے ہم گنہ کو سمجھیں گے، گنہ کی اقسام کیا ہیں، قرآن میں گنہ کیسے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس جو ہے اپنے سبق میں آیت نمبر 107 میں اس کی پریکٹس کریں گے. سو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. پہلے گنہ کو سمجھیے، اس کے بعد گنہ کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھیے. تو چلے ہم پہلے گنہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. گنہ کے لغوی معنی ہے بن بناہٹ کے، بزنگ ساؤنڈ یا ہمنگ ساؤنڈ. اس کے گنہ کا تجوید کے اندر کیا دخل ہے، اس کے اصطلاحی معنی جان لیتے ہیں. گنہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو ناک کے بانسے سے ادا کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ناک کا بانسا کیا ہوتا ہے. ہمارے جو نتنے ہوتے ہیں، جو ہمارا ناک کا اگلا نرم حصہ ہوتا ہے، اس سے یہ آواز نکلتی ہے ناک کے بانسے میں سے. اگر آپ اپنے نرم حصے کو ایسے بند کر لیتے ہیں تو نون اور میم کبھی بھی ادا نہیں ہوں گی، آپ کی آواز بند ہو جائے گی، رک جائے گی. سو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ناک کے بانسے میں سے ادا ہوتے ہیں. اب گنہ کی اقسام کتنی ہیں؟ گنہ کی 2 اقسام ہیں، گنہ آنی اور گنہ زمانی. گنہ آنی کیا ہے؟ گنہ آنی میں نون اور میم کے اندر بغیر تشدید کے گنہ آنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون اور میم تشدید کے بغیر والے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس میں صرف گنہ پائی جاتی ہے. نون اور میم کبھی بھی بغیر گنہ کے ادا نہیں ہو سکتے. تو اس کی مثال ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں، مین اللہ. ٹھیک ہے، مین اللہ، ناک میں آواز گئی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، اس کو ہم نے فوری سے ادا کرنا ہے. مین اللہ، ایسے نہیں پڑھیں گے. مین اللہ، ایسے نہیں پڑھیں گے. یہ اس پہ رکنا نہیں ہے، اس کو ہم نے جو ہے ناک میں آواز کو ایک حرکت کے برابر نہیں رکھنا. بغیر تشدید والے نون اور میم کی بات ہو رہی ہے. وہ کون سی قسم ہے؟ گنہ آنی، مین اللہ. اب ہم دوسری قسم پر چلتے ہیں، گنہ زمانی. وہ گنہ جو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنہ زمانی، جو کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال آ جاتی ہے ان اللہ، ان. یہ جو میں نے ایک حرکت کے برابر ناک میں آواز کو رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں گنہ. ان. اب بات یہ ہے کہ گنہ جو ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد پر کیا جاتا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ ایک حرکت کے برابر، ان اللہ. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے؟ را، لام اور نون یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. ان کا جو اس کو ادا کرتے وقت جو زبان کا کنارہ ہوتا ہے نا، یہ اوپر مسوڑوں سے جا کر لگتا ہے، تب جا کے نون ادا ہوتا ہے. ان جب ہم پڑھیں گے تو زبان اوپر تالو کے ساتھ ہی چپکی رہے گی، لیکن جو زبان کو تالو سے ہم نے ہٹانا نہیں ہے، اور اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے ناک میں ایک حرکت کے برابر آواز کو رکھ کے. تو ہم پڑھیں گے ان. ٹھیک ہے، ان اللہ. اب بات یہ آتی ہے کہ گنہ ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہوتا ہے. پچھلا جو میں نے ادغام کا لیسن آپ لوگوں کو دیا تھا، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ادغام جو ہے وہ را اور لام کے ساتھ بغیر گنہ کے کیا جاتا ہے، اور حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف. ان 6 میں سے جو لام اور را ہوتے ہیں نا، جب ان پر ادغام کیا جاتا ہے تو ان پر گنہ نہیں کیا جاتا. لیکن جو باقی کے 4 حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون، ان 4 حروف کی ادائیگی کرتے وقت گنہ کیا جاتا ہے. ادائیگی مطلب ادغام جب ہم اس پہ کرتے ہیں تو گنہ ادغام کے ساتھ جو ہے وہ ادغام جو ہے وہ گنہ کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہم ان دونوں کی مثالیں اپنی اس آیت نمبر 107 میں پڑھیں گے. تو چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تعلم، علم تعلم ان اللہ. ہمارے سبق میں وہی مثال آ گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو پیچھے گنہ زمانی میں دی تھی. تو ہمارے سبق میں یہ مثال آ گئی ہے. دیکھیے کہ یہ نون مشدد ہے،
مطلب کہ اس کے اوپر تشدید ہے. جس نون کے اوپر تشدید ہوگی وہ نون مشدد کہلائے گا، جس میم کے اوپر تشدید ہوگی وہ میم مشدد کہلائے گا. تو ان اللہ، ٹھیک ہے، ایک حرکت کے برابر اپنی آواز کو ناک میں رکھنا ہے. ان اللہ لہو، لہو الٹا پیش کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے. ملک السماواتی، ملک السماواتی کھڑی زبر کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے. والارض، والارض وما لکم. اگلی ہماری مثال آ گئی میم مشدد کی. ہم نے پڑھا کہ غنہ ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر پہلے ہم نے نون مشدد کی مثال پڑھ لی، اب ہم یہاں پر مثال پڑھیں گے میم مشدد کی. وَمَا لَكُمْ، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے ایک حرکت کے برابر. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، مِن دُونِ اللَّهِ، من پہ میں نے اکفا کیا ہے. اکفا کا ٹاپک پہلے میں پڑھا چکی ہوں، سمجھا بھی چکی ہوں، اپلائی کرنا بھی بتا چکی ہوں. تو آپ سب اکفا کی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اکفا کی اچھے سے سمجھ آ جائے. من دون اللہ، من ولی، یہاں پر میں نے بتایا کہ ادغام مال غنہ، جو غنہ کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے وہ مثال یہاں پر آ گئی ہے. نون ساکن کے بعد واو یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، غنہ کر کے اس کی ادائیگی کرنی ہے، ادغام کریں گے. غنہ کے ساتھ یہاں پر ادغام ہوگا. میوں، میوں ولیوں ولا نصیر، ولا نصیر. آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے. ہم لوگ پہلے سیکھتے ہیں پھر اپلائی کرنا سکھاتی ہوں میں. تو میرے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا سبق جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آج کا ہمارا سوال ہے کہ غنہ کن حروف پر کیا جاتا ہے، غنہ کن حروف پہ کیا جاتا ہے. اس کا آنسر آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.